اچھا زاہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نکلے گا جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلے گا؟ اور دوسری بات آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جس طرح بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریسٹرینٹ شو کی، تو ریسٹرینٹ شو کی حکومت نے؟ دیکھیے ریسٹرینٹ تو بالکل نہیں شو کی ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ کوئی ایسا مجھے کوئی بھی ایسا واقعہ بتا دیں یعنی کہ یہاں اسلام آباد میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہو اور جو آپ بتا رہے ہیں، چلیے ایک بندہ چھوڑ دیں ان کو کہ 30 مارے گئے، 40 تعداد کو چھوڑ دیں، 3 کی جن کی آپ نے جا کے بات کی ہے ان کو دیکھ لیں تو کہیں اس یقینی گولی چلی ہے. مطلب یہ کہ خود بخود انہوں نے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاہے ایک بھی اگر کہیں پہ اس واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست پہ آتی ہے، ریسٹرین نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو تھوڑا سا علیحدہ رکھ لیں، مطلب ایک چیز کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. جہاں تک بینکرپسی کی بات ہے، پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی، وہ اپنی جگہ پہ، بٹ اٹ ڈزنٹ گیو اے جسٹیفیکیشن کہ جو واقعات ہوئے ہیں دو الگ الگ چیزیں. مطلب یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے یہ ساری چیز آرگنائز کی، بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی قیادت اس طرح کی نہیں تھی اور کئی اس کے قائد تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ڈائریکشن کیا ہے. وہ سب صحیح ہے. یہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک جو پی ٹی آئی کی پارٹی کی خصوصیت یہی ہے، کیونکہ دس از ناٹ ان آرگنائز پارٹی، دس از این امورفس فالوئنگ، اور یہ سب اس میں چیزیں آتی ہیں. لیکن اور یہ بات جو کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں پہ اتنے لوگ کرم میں اتنا بڑے واقعہ ہوئے ہیں، اتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں، تو مسئلہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بڑے اس کی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایک آپ تنقید ضرور کریں جو ان کی جو ہے جو اپنی جو ایک لیک آف گورننس ہے یا غیر ذمہ دارانہ ہوا ہے، وہ سب آپ ایک طرف کریں. بٹ بیسیکلی جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں جو واقعات کل پرسوں میں، وہ اس کسی چیز کا جواز نہیں بنا سکتے اس چیز کو. ایک تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز جو سبق اور سیکھنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، جب آپ جمہوری طریقہ کار کو بند کریں گے، مثلاً یہ کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کئی سیاسی پارٹیوں کے جلسے ہوئے ہیں، مطلب پچھلے اگر 2 سال 3 سال میں دیکھ لیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے بڑے بڑے کیے. یہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کرتے ہوئے آئی تھی. اس سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم کا بھی آپ کو یاد ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا یہ اس کا، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان 1 مہینے تک رہے تھے. یہ ساری اگر آپ راستے نہیں روکیں گے تو آپ کو اسی قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. مگر اس سے اب آگے یہ کیسے نکلیں گے؟ ان سے آگے دیکھیں ایک سب سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں 2 چیزیں الگ الگ ہے کہ جو قیادت اگر یہ کیا ہے جنہوں نے، تو اس کا ایک اور بھی ایک خطرناک صورتحال بن کے آئے گی. جو عام لوگ ہیں یا عام ورکرز ہیں جو کہ موٹیویٹڈ ہیں، وہ پھر اگر کریں گے تو اس کا مطلب ایک زیادہ خطرناک صورت ہوتی ہے کہ ایک لیڈر لیس ایک کراؤڈ جو ہوتا ہے، اور وہ جب آئے گا تو اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں. پھر وہ تو کوئی اور وہ میرے خیال اسی سے بچنا چاہیے. اور یہ حکومت کا، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیزوں کو نہ کریں جہاں پہ پھر آپ کو ایسے انارکی کا سامنا کرنا پڑے، جہاں پہ آپ کو لیڈر لیس ایک کراؤڈ، ایک موب جو ہے، اور وہ اس قسم کی کارروائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی چیز. آپ جب بھی راستہ روکیں گے، اور میرے خیال یہ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہیز گون تھرو سرٹن جہاں پہ وہ کسی نہ کسی طور پہ پرسیکیوشن کا شکار رہی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے اور ان لاز کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، آپ جس طرح سنسرشپ آج کر رہے ہیں، کل آپ کی حکومت جائے گی، آپ اپوزیشن میں ہوں گے، دین آپ جو ہے شور کریں گے کہ یہ کیوں ہوا. اسی طرح سے ہے کہ جب آپ ایک بالکل صحیح بات ہے، آپ نے ہر رپورٹنگ کو بند کی ہوئی ہے مین اسٹریم پہ. تو مین اسٹریم کے جب آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اور ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے آپ کے سوشل میڈیا میں کچھ سچ باتیں ہوتی ہیں، کوئی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر فیک نیوز کو بھی آپ خود ہی فروغ دے رہے ہیں. مگر